बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 11 अक्टूबर 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। स्पेन की एयरफोर्स के 2 A400M तैयारे आज 84 अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान से लाएंगे। ये वो 84 अफ़गान शहरी हैं जिन्होंने हिस्पानवी फ़ौज और इमदादी कारकुनों के साथ ताउन किया था। पहली फ़्लाइट आज पीर की रात इस्लामाबाद से 84 मुसाफिरों के साथ मैड्रिड के एयर बेस पर पहुंचेगी, जबकि दूसरी फ़्लाइट मंगल को बाकी महाजरीन को लेकर आएगी। स्पेन के जजीरे ला पाल्मा में कुम्रे बेखा में आतिश फ़शां फटने से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया है और आतिश फ़शां को लावा उगलते हुए 23 दिन गुजर चुके हैं। स्पेन के जजीरे ला पाल्मा में कुम्रे बेखा में आतिश फ़शां फटने से कारोबार ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गया है और बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। आतिश फ़शां तकरीबन 3 हफ्ते कबल उबलना शुरू हुआ था और जिससे अब तक 1200 एकड़ ज़मीन मुतासर हो चुकी है। आतिश फ़शां तकरीबन 3 हफ्ता कबल उबलना शुरू हुआ जिससे 1200 एकड़ तक की ज़मीन मुतासर हुई है। इसके नतीजे में 6000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। लावे ने ला पाल्मा में केले के बागात को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ला पाल्मा कनारिया जज़ायर का दूसरा सबसे बड़ा केले का प्रोड्यूसर है, जिसकी केले की फसल इस जजीरे की मईशत का 50% है। इलाके में 200 टन नमक भी राख की वजह से ज़ाया हो गया है। आतिश फ़शां फटने के बाद अब तक 6000 अफराद दरबदर हो चुके हैं, जबकि लाखों एकड़ अराजी मुतासर हो चुकी है। 800 से ज़ायद इमारतें तबाह व बर्बाद हो गई हैं। ला पाल्मा की आबादी तकरीबन 83,000 है। कोरोना वबा ने जहां ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है, इस दौरान बार्सिलोना में अमवात की शरह बढ़ी और पैदाइश की शरह में कमी वाक़ हुई है। ज़्यादा अमवात, कम पैदाइशें और जवानों की तादाद में भी कमी वाक़ हुई है। ताज़ा तरीन बल्दियाती मरदमशुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक बार्सिलोना की आबादी 16,60,314 बाशिंदे हैं। शहर की आबादी गुज़िश्ता 5 सालों में थोड़ी बढ़ी है और इसकी बुनियादी वजह मुहाजिरीन की आमद है, मगर इसके बावजूद कोविड के दिनों में शहर बार्सिलोना ने एक साल में 6200 अफराद को खोया है, जो आबादी का 0.4% बनते हैं। और दूसरी जानिब पिछले साल के दौरान पैदाइशें भी कम हुई हैं और इमिग्रेंट्स की आमद में भी सुस्ती आ गई है। 2020 में अमवात में 31.7% का इजाफा हुआ। बार्सिलोना में 18,968 अफराद हलाक हुए। अमवात ने ज़्यादातर बूढ़ों को शिकार किया है और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हलाक हुई हैं। बार्सिलोना में हिस्पानवी बाशिंदों के अलावा 179 ममालिक के लोग बसते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा अतालवी, पाकिस्तानी और चीनी बाशिंदे हैं। कतालूनिया में 15 अक्टूबर बरोज़ जुमा से तमाम एयरपोर्ट्स को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और एयरपोर्ट्स तक मुसाफरों के अलावा तमाम अफराद की रसाई होगी और दोस्त और फैमिली मेम्बरान अपने प्यारों को रुखसत और उनका इस्तकबाल कर सकेंगे। इससे कबल ये पाबंदी कोरोना वबा की वजह से लगी थी। बार्सिलोना सेंटर में 50 अफराद के ग्रुप ने बारियो रवाल में मोसेस दे एस्क्वाद्रा की मोबाइल गाड़ी पर हमला कर दिया और पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की। इस हमले के दौरान 2 पुलिस एहलकार घोंसों और ठुड्डों की हमले की वजह से शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में ले जाना पड़ा। ये वाक़या एक लातीन अमरीकियों की बार के सामने पेश आया। पुलिस को बार में लड़ाई की इत्तला मिली थी तो वो वहाँ पर पहुँची तो 50 अफराद के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार ज़मीन पर गिर गए और हमला आवरों ने उन पर घोंसों और ठुड्डों की बारिश कर दी। बार्सिलोना के इलाके हॉस्पिटाल दे यूब्रिगत में एक शख्स लड़ाई के दौरान घोंसों से शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल में जाकर दम तोड़ गया। हमलावर ने खुद को पुलिस स्टेशन पहुंचकर गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है। लड़ाई का ये वाकया आर्मीता में पेश आया था। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। स्पेन की नशे पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग भी हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक हिस्पानवी फ़ौजी पर सूबे हुएस्का के इलाके खाका में तशद्दुद का निशाना बनाया है और ज़मीन पर गिराकर मुलजमान ने इस पर घोंसों और ठुड्डों की बारिश कर दी और बाद में फ़रार हो गए। सिक्योरिटी कैमरे से हासिल की गई तस्वीर से मुलजमान की शनाख्त हुई है। कतालान इलाके मानियो के करीब से 33 पर होने वाले ट्रैफिक हादसे में एक 64 साला खातून जाम बहक हो गई और एक शदीद ज़ख्मी है और बिक अस्पताल में दाखिल है। हलाक होने वाली खातून को ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया गया मगर वो जानबर नहीं
نہیں ہو سکی۔ دوسری کار کے ڈرائیور کو بھی شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ بارسلونا کے بالد ہیبرون ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے کروشیا اور یونان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سرحدوں سے پناہ کے متلاشی افراد کو مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے واپس بھیجنے کے عمل کی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ کروشیا حکومت نے اس واقعے میں چھان بین کا اعلان کیا ہے، تاہم ایتھنز حکومت نے ان الزامات کی کھل کر تردید کی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق رومانیہ کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھی مہاجرین کو پش بیک کیا گیا ہے۔ لیبیا میں تارکین وطن کے لیے قائم حراستی مرکز میں افراتفری کے دوران گارڈز نے 6 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یونائیٹڈ نیشن نے تارکین وطن کے ساتھ بدسلوکی اور ناروا سلوک کو انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف قرار دیا ہے۔ آن لائن وائرل فوٹیج میں سینکڑوں تارکین وطن کو حراستی مرکز سے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں کچھ افراد زخمی ساتھیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ دیگر ویڈیوز میں تارکین وطن کی بڑی تعداد دارالحکومت طرابلس کی سڑکوں پر دوڑتی دیکھی جا سکتی ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم میں گرین پاس اور کورونا ویکسینیشن لازمی کرنے کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور سیکورٹی فورسز پر پلاسٹک کی بوتلیں اور دیگر اشیاء پھینکی۔ پولیس نے 12 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ جرمنی کے شہر کولون میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کے حوالے سے ایک 2 سالہ پائلٹ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاکھوں کی آبادی والے شہر میں اور اس کے مساوات کی تقریباً 35 مساجد کو نماز جمعہ کے لیے اذان دینے کی اجازت ہوگی۔ کولون کی شہری انتظامیہ کی طرف سے جرمن عوام کے لیے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جیسے مسیحی گرجا گھروں میں لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کی مساجد میں مؤذن اذان دیتے ہیں۔ کولون میں اذان کی اجازت کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ جرمن حکومت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نوجوانوں میں بھنگ اور کوکین کے استعمال میں حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کوکین سے متعلقہ جرائم میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جرمن حکام نے اپیل کی ہے کہ منشیات کے خلاف پروگرام میں مزید مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ کورونا وبا کی وجہ سے لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ بھارت کے جونیئر وزیر داخلہ اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو 4 کسانوں کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آشیش مشرا پر الزام ہے کہ انہوں نے کار چڑھا کر احتجاج میں شریک 4 کسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے آشیش مشرا کو 10 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے سوال و جواب کے بعد گرفتار کیا ہے۔ کاتالونیا کے علاقے بائیس ایکسیڈنٹل کے علاقے روبی میں ایک پاکستانی دکاندار چاقو زنی کی واردات میں شدید ترین زخمی ہونے کے بعد جہاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ پلاسا 29 ستمبر میں رات 11 بجے پیش آیا تھا، جو پرتشدد ڈکیتی کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے خلاف پیر کے روز روبی میں پلاسا آئینتومنتو پر روبی کے رہائشیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جس میں مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی کمیونٹیز کے افراد نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی میں اضافہ کیا جائے۔ مقررین نے بالاتفاق کہا کہ شہر میں تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور یہ کام انتظامیہ کا ہے، اور امیگرنٹس کاروباری حضرات اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو کوئی جرائم پیشہ فرد خواہ کوئی ہے یا کسی بھی ملک سے ہے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں ان کے ملک میں بھی ڈپورٹ کیا جائے۔ مقررین نے یہ بھی کہا کہ اسپین کا قانون جو ہے وہ جرائم پیشہ کی مدد کرتا ہے اور متاثرین کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ روبی میں ایک دکان میں جب نوجوانوں کے گروہ نے الکوہل کی بوتلیں چرا لی تو مقتول چوروں کے پیچھے بھاگا تو نتیجتاً 2 افراد نے مقتول کو گلی میں چھریاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ اس کو طبی امداد دی گئی مگر اس کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ پولیس قتل کی واردات کی تحقیقات کر رہی ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 515۔ پاکستان کے ملکی دفاع
کو ناقابل تسخیر بنانے والے محسن پاکستان اور نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان پرویز مشرف کے آمرانہ دور سے لے کر آج تک نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فٹ بال کے موجودہ عالمی چیمپئن ملک فرانس نے اتوار کی رات کھیلے گئے فائنل میچ میں اسپین کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر یویفا نیشنز لیگ جیت لی۔ اٹلی کے شہر میلان میں کھیلے گئے اس فائنل میں پہلا گول اسپین نے 64ویں منٹ میں کیا، لیکن 2 منٹ بعد ہی فرانس کی طرف سے کریم نے گول کر کے سکور برابر کر دیا۔ جیت کا باعث بننے والا دوسرا گول فارورڈ کھلاڑی ایمباپے نے 80ویں منٹ میں کیا اور فرانس کو کامیابی دلا دی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس کو میں آ کر کمنٹ کیجئے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور پوری دنیا کو کرونا وبا سمیت تمام بیماریوں سے نجات دے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔